والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين والطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وقال في شان حبيبه الكريم عليه تحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائیہا وعافیت الابدان وشفائیہا ونور الابصار ودیائیہا وآلہ وصحبہ دائما ابدا سرمدا۔ برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق، جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام جمعۃ المبارکہ کے موقع پر اللہ کے مقدس گھر میں حاضری کی سعادت سے بہرہ مند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے مجتمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جمعہ کی برکتیں اور رحمتیں ہم سب کو اور پورے عالم اسلام کو عطا فرمائے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کے سورۃ احزاب سے میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس پر تھوڑی دیر مزید قرآنی آیات کی روشنی میں اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اور حالات حاضرہ کے تناظر میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجموعی طور پر اصلاح معاشرہ کے ایک اہم گوشے پر ہم آپ توجہ کریں گے اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی مدد سے ہم بہت سارے اشکالات کا ازالہ تلاشیں گے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ شاندار نظام کی روشنی میں اپنی زندگی اور بندگی کے اہم خطوط متعین کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم آپ بڑے ناگفتہ بھی حالات سے گزر رہے ہیں، حالات کس قدر خراب ہیں، کس قدر متاثر ہیں، ہم میں سے ہر کوئی واقف ہے۔ اپنے آپ سے لے کر ہمارے اپنے معاشرے، ہمارے اپنی سوسائٹی کی بات کریں یا شہر صوبہ ملک کی بات کریں یا دنیا کی بات کریں، تو ہر سطح پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان پریشان حال ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے۔ بڑے کربناک دور سے عالم انسانیت
گزر رہی ہے۔ بڑے کربناک دور سے عالم انسانیت دوچار ہے۔ ہم میں آپ میں یہ ساری سچائیاں پائی جاتی ہے اور ہم سب غافل نہیں ہیں، ہم سب اچھی طرح سے ان تمام باتوں کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ چونکہ عالمی وبا کرونا وائرس، اس کے سبب یہ سارے حالات فی زمانہ فی الحال پیدا ہوئے ہیں، اور حالات کتنے سنگین ہیں اسے زیادہ بتانے اور سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر تو ہم مسلسل گفتگو کرتے چلے ہی آ رہے ہیں۔ ہر شعبے میں انسان پریشان ہے، ہر شعبے میں انسان بے چین اور بے قرار ہے۔ صرف انڈیا میں رہنے بسنے والے نہیں بلکہ پوری دنیا لرزہ برندام ہے، پوری دنیا پریشان ہے، پوری دنیا حیران ہے۔ ایسے حالات میں بحیثیت مسلمان ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے؟ آزمائش کے اس دور میں، بے چینی اور بے قراری کے اس دور میں، چیلنجز کے اس دور میں بحیثیت خیر امت ہمارا اپنا کیا کردار ہونا چاہیے؟ حالات اس قدر سنگین ہو جاتے ہیں کہ بسا اوقات ہمارے اپنے ہاتھوں سے ایسے لگتا ہے کہ ایمان کا دامن چھوٹ رہا ہو۔ بسا اوقات ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہم حالات کی وجہ سے ایسی ڈگر پہ آ جاتے ہیں کہ صبر کا دامن ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ رہا ہو، توکل کا دامن ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ رہا ہو، اللہ پر بھروسہ کرنا یہ عقیدہ ہمارا اپنا متاثر ہو رہا ہو۔ حالات اتنے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں کہ ہماری زبان پر شکایت کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہم تقدیر کی بات کرتے ہیں کہ تقدیر اپنی جگہ اٹل ہے۔ اللہ نے ہماری آپ کی تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہوگا۔ زندگی کے شب و روز، دن و رات طے ہیں۔ ہماری آپ کی زندگی کا ایک میعاد متعین ہے، اس میعاد تک ہم آپ اس دنیا میں رہیں گے۔ ہماری آپ کی موت جس طرح سے لکھی ہوئی ہے اس طرح سے ہماری آپ کی موت ہوگی۔ اگر کسی کا مرنا کرونا وائرس سے طے ہے تو وہ کرونا وائرس سے مرے گا، اور اگر کسی کا مرنا کرونا وائرس سے طے نہیں ہے تو وہ کرونا وائرس سے نہیں مرے گا۔ تقدیر اپنی جگہ اٹل ہے، تقدیر اپنی جگہ طے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے کہ ایک بیماری ہے، ایک مرض ہے، ایک ڈیسیز ہے، عالمی وبا ہے، پوری دنیا پریشان حال ہے۔ اب اس بیماری کے لیے علاج معالجہ کی بھی ترکیب بنائی گئی۔ علاج ہو، معالجہ ہو، دوائی کا استعمال کیا جائے، ویکسینیشن کا استعمال ہو، احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے جو بھی علاج معالجہ کی ترکیب بنتی ہے، ڈاکٹر صاحب علاج کر دیں، حکیم صاحب علاج کر دیں، وید صاحب علاج کر دیں۔ علاج کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں۔ اب ایسے حالات میں پوری دنیا میں ایک اعلان کیا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ویکسینیشن ضروری ہے۔ میں ایک بنیادی موضوع کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا۔ کرونا وائرس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، ویکسینیشن۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ تقدیر اپنی جگہ اٹل ہے، تقدیر میں جو لکھا گیا ہے وہ ہوگا، مگر ہمیں ہمارے دین کے حوالے سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ کیا ہمارے دین میں، کیا ہمارے مذہب میں جس سے ہم آپ تعلق رکھتے ہیں، جسے ہم آپ مانتے ہیں، تدبیر کی بھی کوئی گنجائش ہے؟ تدبیر کی کوئی گنجائش ہے؟ مثال کے طور پر عالمی وبا کرونا وائرس ہمارے آپ کے درمیان ہے۔ اس سے کتنے لوگ اب تک مر گئے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر گئے ہیں، آپ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔
کروڑوں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہو گئے، کاروبار ختم ہو گئے، مزدور طبقہ پریشان ہے، صبح سے شام تک محنت مزدوری کرنے والے حیران ہیں، عالمی سطح پر بھی مالیہ متاثر ہے، انفرادی طور پر بھی دیکھا جائے تو ہر انسان کمانے کھانے کے لیے بے چین بے قرار ہے۔ یہ سارے حالات ہمارے اپنے پیش نظر ہیں۔ اگر کسی کو کورونا وائرس ہو جائے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ اور اس کا پورا گھر، اس کی پوری فیملی کس طرح متاثر ہوتی ہے۔ پانی کی طرح پیسہ بہایا جاتا ہے، اس بات کی بھی گارنٹی اس کے بعد نہیں ہوتی کہ دواخانے سے ہمارا رشتہ دار زندہ آئے گا یا مردہ آئے گا، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے۔ حالات اس قدر ناگفتہ بھی ہیں۔ ایک انجیکشن جس کا نام ریمڈیسیویر ہے، اس انجیکشن کو پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے اب سے چند ہفتوں پہلے تک بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ کس قدر حالات خراب تھے، کس قدر بے چینی بے قراری تھی۔ ایک شخص اپنے عزیز کے علاج کے لیے ایک ریمڈیسیویر انجیکشن حاصل کرنے کے لیے مارے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر گھومتا پھرتا ہے۔ بلیک مارکیٹنگ کا معاملہ تھا، کالا بازار گرم تھا، لوگ بلیک میں انجیکشن بیچ رہے تھے، مگر یہی سب لوگ چاہ رہے تھے کہ انجیکشن کسی طرح سے حاصل کیا جائے اور اپنے گھر والوں کو، دوست احباب، رشتہ داروں کو بچایا جائے۔ یہ سارے حالات ہمارے اپنے پیش نظر ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ مرنے کے بعد جناب والا ڈیڈ باڈی کو گھر والے ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یہ بھی حقیقت ہمیں معلوم ہے۔ کورونا وائرس سے کوئی متاثر ہو جاتا ہے تو کفن پہنانے کے لیے جلدی کوئی آگے نہیں آتا ہے۔ اللہ بھلا کرے ان نوجوانوں کا، ذمہ داروں کا، جو اپنے طور پر بیجاپور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، اور بلکہ پورے صوبہ میں، پورے ہندوستان میں، بلکہ بہت سارے جگہوں سے اطلاع آتی ہے، مخلص نوجوان موجود ہیں، ذمہ دار نوجوان موجود ہیں، تنظیمیں کام کر رہی ہیں تجہیز کے لیے، تکفین کے لیے، تدفین کے لیے۔ ایک عملہ لگا ہوا ہے، وہ اپنے طور پر خدمات انجام دے رہے، مگر حالات میں آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ یہ بات جو میں کہنے جا رہا ہوں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح سے آ جائے۔ یہ بیماری کا معاملہ ہوا، یہ بیماری کب تک رہے گی، کب تک چلے گی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ پہلی وبا آئی، پہلا دور گزر گیا، ابھی دوسرا دور بتا رہے کہ دوسرا دور ہے، اب تیسرا دور آنے والا ہے، اور وہ بچوں پر زیادہ ایفیکٹ کرے گا، 70 سال سے زیادہ جن کی عمر ہے ان پر زیادہ ایفیکٹ کرے گا، بلکہ کچھ کہا نہیں جا سکتا، سب پر ایفیکٹ کر سکتا ہے، سب کو اپنے لپیٹے میں لے سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس بیماری سے ریلیٹڈ بلیک فنگس، یلو فنگس، وائٹ فنگس، اس طرح کے بھی امراض نکل آئے، جس کی وجہ سے بڑا کربناک، دردناک اور اذیتناک معاملہ مریضوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں بیان نہیں کر سکتا، آپ میں سے جو لوگ جانتے ہیں اس مرض کے حوالے سے جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، جس طرح سے مریض کربناک حالات سے گزرتا ہے اس مرض کی وجہ سے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ یہ ساری باتیں ہمارے اپنے سامنے ہیں۔ ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا دین، ہمارا مذہب ہمیں علاج سے متعلق کیا کہتا ہے۔ بیمار ہو گئے، بیمار ہونے کے بعد علاج تو کرانا ہی ہے، وہ تو ہاسپٹل جا رہے ہو، آپ ہاسپٹل جا کے کرواتے ہو، 10 دن 15 دن 20 دن مہینہ جتنے بھی دن ہاسپٹل میں لگے، بچ گیا، مر گیا، یہ تو کوشش تو اپنی طرف پر ہوتی ہے۔ اب تدبیر، اس سے بچنا کیسے ہے؟ بیماری ہے، اب اس بیماری سے بچنا کیسے، اس سے بچنے کی کیا تدبیر ہے، کیا راستہ ہے؟ تو دنیاوی اعتبار سے، میڈیکل سائنس کے اعتبار سے آپ کے سامنے ایک انجیکشن پیش کیا گیا، یہ ویکسینیشن ہے، یہ ویکسینیشن لگوا لیجئے، ہے نا، ویکسینیشن لگوا لیجئے، یہ بات آپ کے سامنے پیش کی گئی ویکسینیشن کے لیے۔ میں نہیں، چند علماء نہیں، یا ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نہیں، بلکہ پوری دنیا کہہ رہی ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے، جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، محقق ہیں، ریسرچ اسکالرز ہیں، سب اس بات پر متفق ہیں کہ ویکسینیشن ضروری ہے۔ اس مرض سے بچنا ہو تو یہ ویکسینیشن لیجئے۔ ایسے ہی جیسے پہلے پولیو سے بچنے کے لیے بچوں کو پولیو ڈراپس وغیرہ ڈالتے تھے، پولیو ڈراپس جیسے لیا کرتے تھے، ویسے ہی مطلب ہے کہ ابھی ویکسینیشن ضروری ہے، یہ ویکسینیشن لیجئے
کافی حد تک کرونا وائرس سے آپ بچیں گے، کافی حد تک۔ تدبیر بتا رہا ہوں میں آپ کے سامنے، یہ تدبیر ہے، تقدیر اللہ کے ہاتھ میں، تقدیر اللہ کے ہاتھ میں، لیجئے آپ بچیں گے۔ اب دو راستے ہمارے سامنے ہو گئے، ایک یہ کہ ہم کرونا وائرس سے بچنے کے لیے، اس سے محفوظ رہنے کے لیے مکمل طور پر تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں، اور دوسرا راستہ یہ کہ نہیں، ہمیں تدبیر کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے اور تدبیر کے راستے پر چلتے ہوئے ہمیں ویکسینیشن لینا چاہیے۔ دو راستے۔ اب آپ اسے یوں دیکھیں، جیسے ہی مطلب ایک کی ویکسینیشن کی بات آئی کہ ویکسینیشن لیجئے صاحب، اس سے کافی حد تک کرونا وائرس سے بچا جائے گا، تو بعض مولویوں کا ایک گروپ سامنے آیا، بعض لوگوں کا ایک گروپ سامنے آیا، اس نے یہ کہا کہ صاحب ویکسینیشن مسلمانوں کو نہیں لینا چاہیے۔ بہت ہی غور سے سنیے گا، مسلمانوں کو ویکسینیشن نہیں لینا چاہیے، مسلمان اگر ویکسینیشن لیتے ہیں تو ایک مولوی صاحب نے یہ کہا کہ اس ویکسینیشن سے ایمان چلا جائے گا، یعنی انجیکشن لینے سے ایمان چلا جائے گا، ایک مولانا نے کہا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ایک انجیکشن سے وہ چلا جائے؟ اس پر بھی ہمیں غور کرنا ہے، پہلے توجہ کرنا ہے اس پر کہ ویکسینیشن سے کیا ایمان جا سکتا ہے، کیا واقعی یہ امر واقعہ ہے، کیا اس میں سچائی ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ایک انجیکشن لگے اور ایمان پورا کا پورا چلا جائے؟ پھر ایک صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ چونکہ یہودیوں نے یہ ویکسین بنایا ہے، اس لیے اگر یہ انجیکشن لیا جاتا ہے، ویکسین لیا جاتا ہے تو ہم مسلمان سے یہودی ہو جائیں گے۔ کسی نے اس کی تحقیق کر کے ایسی باتیں سامنے لائی کہ صاحب جو ویکسینیشن لیتا ہے اس کی مردانگی ختم ہو جائے گی، اگر عورت لے لے تو عورت بانجھ بن جائے، وہ بچے جن ہی نہیں سکتی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ سب کو آزادی ہے، جس طرح سے چاہے آپ میسیجز ڈالو، ریکارڈ کرو، کون کس کو پوچھے گا، کس کے باپ کی کیا ہے بتائیے، کون کیا جانے گا، کون کیا کسی پر پابندی لگائے گا؟ جو چاہو کہو، لوگوں میں غلط فہمی پیدا کرو، غلط فہمی پیدا کرو لوگوں میں۔ اب یہاں آپ حضرات جتنے بیٹھے ہوئے، مجھے آپ کے تعلق سے نہیں معلوم کہ آپ میں سے کتنوں نے ویکسینیشن لیا ہے، کتنوں نے ویکسینیشن نہیں لیا ہے۔ ایسی ہی باتیں، افواہیں گشت کرتی ہیں، بازاری افواہیں، افواہ بازاری کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے۔ اب آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ عام بیماری میں اگر آپ کو ٹائیفائڈ ہو گیا، آپ کو فلو ہو گیا، ملیریا ہو گیا، یا آپ کو ہارٹ کا مرض ہو گیا، کڈنی کا مرض ہو گیا، سکن ڈیسیز وغیرہ ہو گئے، آپ دواخانہ جاتے ہو کہ نہیں جاتے ہو؟ دوائی گولی انجیکشن استعمال کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ سرجری کراتے ہو کہ نہیں کراتے ہو؟ کیا وہ سارے انجیکشن، ساری دوائیاں مسلمانوں نے بنائی ہے؟ 99.9% ساری دوائیاں، انجیکشنز یہود و نصارہ کی بنائی ہوئی ہے، جو ہم آپ استعمال کرتے ہیں۔ تو دوسری بیماریوں میں استعمال کریں تو نہ ایمان جائے، نہ تقوی جائے، نہ مسلمانی جائے، نہ کلمہ متاثر ہو، نہ نماز متاثر ہو۔ اور کرونا وائرس کے معاملے میں ویکسینیشن لینے کے حوالے سے غیر ضروری طور پر جو افواہیں گشت کر رہی ہیں، کیا ہمیں ان پر بھروسہ کرنا چاہیے، یقین کرنا چاہیے؟ ایک بنیادی بات ہو کیا رہا ہے، مسلمانوں کو چھوڑ کر جتنے لوگ ہیں سب ویکسینیشن لے رہے ہیں، سب ویکسینیشن لے رہے ہیں۔ آپ کسی ویکسینیشن سینٹر پہ جا کر کے دیے گا، روزانہ صبح سے شام تک 100 لوگوں کو انجیکشن دیا جا رہا ہے، تو اس میں 95 لوگ، 95 لوگ غیر مسلم ہوتے ہیں، 4-5 مسلمان، وہ بھی بیچارے زبردستی کہیں سے توجہ دلا کر کے ان کو پہنچایا جاتا ہے، جائیے صاحب جا کر کے انجیکشن لیجئے، ویکسینیشن کرائیے، 4-5 ہوتے ہیں۔ اب آگے چل کر ہونے والا کیا ہے بتاؤ میں آپ کو، کہ تقریباً جتنے غیر مسلم حضرات ہیں اکثریت میں، وہ سب کے سب انجیکشن لے لیں گے، اور بچیں گے کون؟ مسلمان۔ ایک مولانا نے فون پہ میرے ساتھ بحث کی اور کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور رمضان کا مہینہ تھا، رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں کرونا وائرس ہمیں ہو سکتا ہے کیا؟ ایسی الٹی بحث جس کو کہتے ہیں نا، الٹی بحث، جہالت۔ ایک مولانا نے کہا مجھ سے کہ حضرت ہم تو عاشق رسول ہیں، عاشق رسول کو کرونا کیسا ہوگا؟ اب آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو آنے والے دنوں میں کیا ہوگا کہ ساری میجورٹی انجیکشن لے لے گی اور بچیں گے کون؟
مسلمان. پھر حکومت اس وقت کہے گی کہ صاحب ویکسینیشن ختم, تب ہمیں ہوش آئے گا, ہم چیخیں گے, چلائیں گے, ہمیں انجیکشن نہیں دیا جا رہا ہے, ہم انجیکشن لینا چاہتے ہیں, ہم ویکسینیشن لینا چاہتے ہیں. اس وقت آپ واٹس ایپ میں کس کس کو تلاش کر کے سزا دیں گے؟ افواہیں پھیلانے والوں کو کہاں کہاں پکڑ کر کے آپ ماریں گے, پیٹیں گے, کہاں تلاشیں گے آپ؟ آپ ذرا اس پر توجہ کریں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. تو یہ آگے چل کر کے اس طرح کے حالات ہوں گے, اور آگے چل کر کے ایسے حالات بنیں گے کہ جس کے پاس ویکسینیشن سرٹیفکیٹ نہیں ہے, نہ اس کو ڈرائیونگ لائسنس دیا جائے گا, نہ اس کا پاسپورٹ بنے گا, نہ وہ حج کر پائے گا, نہ اس کو نوکری ملے گی, نہ وہ گھر سے باہر نکل پائے گا, نہ وہ ایئر ٹکٹ بنا پائے گا, نہ ٹرین میں سفر کر پائے گا, نہ موٹر سائیکل لے کر کے باہر نکل پائے گا. آگے چل کر کے ایسے حالات پیدا ہوں گے, اور اس وقت ہم اگر پچھتائیں گے, اس وقت اگر ہم پچھتائیں گے کہ صاحب پہلے ہی ہم لیے ہوتے تو بہت اچھا ہوتا, ہم بھی ویکسینیشن کروائے ہوتے تو بہت اچھا ہوتا, اگر اس وقت ہم پچھتائیں گے تو ہونے والا کچھ نہیں, کچھ ہاتھ آنے والا نہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بارے میں چیخ چیخ کر کے چلا کے کہا جا رہا ہے کہ یہ ویکسینیشن, اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, یہ بے ضرر ہے, اس سے کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے. آپ ویکسینیشن لیں گے, جیسے پولیو کی دوائی وغیرہ لینے کے بعد ایک آدھ دن بخار وغیرہ آ جاتا تھا, ویسے ہی بخار وغیرہ آئے گا, ایک آدھ دن کے بعد آپ کا بخار کم ہو جائے گا. ویکسینیشن لیجئے, احتیاطی طور پر یہ ضروری ہے, تدبیر کے اعتبار سے ضروری ہے. آنے والے دنوں میں ایسی وبائیں اور آئیں گی, اور یہ وبائیں پھیلیں گی وغیرہ وغیرہ, ان سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے. پوری دنیا کہہ رہی ہے, پوری دنیا کی میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے نا, پوری دنیا کی میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے, مگر یہ بات سب کی سمجھ میں آ رہی ہے, مگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو مسلمانوں کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ بات آپ اپنے ذہن میں پہلے محفوظ. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے, ہمارا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے. کیا اسلام میں, شریعت میں دوائی گولی کا نام ہی نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کے درمیان قرآن حدیث کی روشنی میں, سیرت پاک کی روشنی میں علاج نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے؟ جاننا ہے نا. بیماری ہے تو بیماری آ جائے تو ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ بیماری تو آئی ہے, اب شفا اللہ ہی دے گا, نہ ہم دوائی کھائیں گے, نہ ہم گولی کھائیں گے, نہ علاج کریں گے. کیا ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے؟ آپ ذرا سا غور کیجئے. جب ہم جائزہ لیتے ہیں جناب والا تو چند باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں, چند باتیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ہر طرح سے تربیت فرمائی, ہر طرح سے. اعتقاد کے اعتبار سے تربیت فرمائی, ایمانیات کے اعتبار سے تربیت فرمائی, عبادات کے اعتبار سے تربیت فرمائی, سماجیات کے اعتبار سے تربیت فرمائی, اخلاقیات کے اعتبار سے تربیت فرمائی, کاروبار کے اعتبار سے تربیت فرمائی, سیاست کے اعتبار سے تربیت فرمائی. زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس گوشے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت نہ فرمائی ہو. ہر شعبے میں تربیت فرمائی ہے, ہر چیز اللہ کے رسول نے صحابہ کو سنائی ہے, دکھائی ہے, تربیت کی ہے. یہ دنیاوی اعتبار سے اور یہ دینی اعتبار سے ہے نا. آپ سیرت پاک کا مطالعہ کیجئے, سیرت پاک کے مطالعے سے چند باتیں ہماری آپ کی سمجھ میں آتی ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے درمیان حجامہ کا تصور پیش کیا. حجامہ جانتے ہیں آپ؟ حجامہ ایک علاج ہے جسے جدید اصطلاح میں کپنگ کہتے ہیں, کپنگ تھیراپی, حجامہ. 1400 سال پہلے. اللہ اکبر. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجامہ کراؤ. چند بیماریوں کے بارے میں گنوایا کہ سے یہ بیماریاں, یہ بیماریاں, یہ بیماریاں. پھر ایک روایت یہ بھی آئی کہ حجامہ میں اللہ نے موت کے سوا تمام بیماریوں کا علاج رکھا ہے. حجامہ کراؤ, حجامہ میں صحت ہے. کپنگ تھیراپی علاج ہے, علاج کا ایک طریقہ ہے حجامہ. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے علاج کے حوالے سے دنیا والوں کے سامنے, بالخصوص مسلمانوں کے سامنے ایک پہلی تدبیر پیش فرمائی. پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کلونجی کے بارے میں توجہ دلائی کہ کلونجی استعمال کرو. کلونجی فلاں بیماری کا علاج ہے, فلاں بیماری کا علاج ہے, فلاں بیماری کا علاج. ایک روایت میں 70 بیماریاں ہیں اور ایک روایت میں کہ کلونجی استعمال کرو, اس میں موت کے سوا تمام بیماریوں کا علاج ہے. وہ بھی دوائی ہوئی نا کلونجی. اب آپ غور کریں, وہ بھی دوائی ہوئی کلونجی. پھر حضور نے زیتون کی طرف توجہ دلائی.
سرکے کی طرف توجہ دلائی، شہد کی طرف توجہ دلائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا کہ یہ استعمال کرو فلاں بیماریوں سے بچو گے، یہ استعمال کرو فلاں بیماری سے بچو گے۔ تو اب یہاں رک کر کے میں صرف ایک ہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 2021 کے بیجاپور کے مولانا کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس کا کوئی اس کے انجیکشن نہیں لینا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، 2021 کے مولانا کو معلوم ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ بیماری ہے تو علاج بھی اللہ خود کرے گا، نہ حجامہ کرانے کی ضرورت ہے، نہ کلونجی استعمال کرنے کی ضرورت ہے، نہ شہد استعمال کرنے کی ضرورت ہے، نہ زیتون استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اس کے استعمال کی کیا ضرورت ہے؟ بیماری بھی اللہ کی طرف سے، شفا بھی اللہ کی طرف سے، صرف تقدیر کی بات کریں، تدبیر کی بات نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 1400 سال پہلے یہ ساری تفصیلات ہمیں آپ کو نہ عطا فرماتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تدبیر کے طور پر، علاج کے طور پر یہ ساری تفصیلات ہمیں آپ کو عطا کرنا، اس کا معنی مطلب یہی ہوا نا کہ تقدیر اپنی جگہ اٹل ہے، مگر اے مسلمان تدبیر بھی کیا کر۔ ایسا ہے کیا آپ کو پیاس لگی، شدت کی پیاس لگی، مولانا آپ سے کہیں کہ نہیں پیاس بھی اللہ کی طرف سے ہے، پیاس لگانے والا بھی اللہ ہے اور پیاس بجھانے والا بھی اللہ ہے، پانی پینے کی کیا ضرورت؟ بھوک اللہ کی طرف سے، بھوک مٹانے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، تو کھانے کی کیا ضرورت؟ اگر یہ ذہن بن جائے تو ہم آپ ایک قدم آگے نہیں بڑھ پائیں گے، ایک قدم آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ کہ پیاس لگے تو پانی پینا ہوگا، بھوک لگے تو کھانا ہوگا، نیند آئے تو سونا ہوگا، یہ ساری چیزیں ہماری اپنی فطرت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور ہمارا دین دین فطرت ہے۔ ہمارا دین ہمیں یہی سکھا رہا ہے کہ بیماری ہے تو علاج کرنا ہوگا، اور بیماری سے بچنے کے لیے تدبیر بھی کرنی پڑے گی۔ ایک دو نہیں بلکہ کئی احادیث آپ پڑھ لیجئے، سیرت کی کم و بیش کل کتابوں میں ساری باتیں ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے ظاہری میں ایک گاؤں میں طاعون کا مرض آیا۔ طاعون کا مرض وہ متعدی مرض ہوتا ہے، ایک سے دوسرے کو تیسرے سے ایسے لگتا ہے جس طرح سے بات کہی جاتی ہے، جبکہ سچائی یہ ہے کہ کوئی مرض کسی کو لگتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے فیصلہ فرما دیتا ہے، پھر ایک مرض دوسرے مریض کے جسم میں سرایت کر جاتا ہے، اسے متاثر کرتا ہے۔ تو ایک گاؤں میں طاعون کی بیماری آئی، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس گاؤں والوں کو، اس علاقے میں جہاں بیماری آئی تھی، اس علاقے والوں کو حضور علیہ السلام نے یہ پیغام بھیجا کہ آپ اپنے گاؤں سے باہر نہ نکلیں۔ پھر دوسرے گاؤں والوں کو، دوسرے قریے والوں کو حضور علیہ السلام نے یہ ہدایت دی کہ آپ اس گاؤں میں نہ جائیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس گاؤں کے لوگ دوسرے گاؤں میں نہ آئیں، باہر نہ آئیں، اور دوسرے گاؤں کے لوگ اس گاؤں میں نہ جائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا والوں کو ایک تدبیر کی صورت عطا فرمائی۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس مرض سے بچا جائے، اس مرض سے بچنے کی ایک تدبیر بنے، ایک راستہ نکلے۔ یعنی جس گاؤں میں بیماری پھیلی ہوئی ہے اس گاؤں کے لوگ اس وقت تک اس گاؤں میں رہیں جب تک کہ وہ بیماری کنٹرول میں نہیں آ جاتی، اور جس گاؤں میں بیماری پھیلی ہوئی ہے وہ لوگ جو دوسرے گاؤں کے ہیں، جس گاؤں میں بیماری نہیں پھیلی ہوئی ہے، وہ وہاں نہ جائیں۔ اگر وہ وہاں جائیں گے تو اس بیماری سے وہ متاثر ہوں گے، پھر وہاں سے وہ اپنے گاؤں میں آئیں گے، پھر وہ اپنے گاؤں کو متاثر کریں گے، پھر دوسرے گاؤں میں جائیں گے، پھر دوسرے گاؤں کو متاثر کریں گے۔ اس طرح سے پورا عالم انسانیت وبائی امراض سے متاثر ہو جائے گا۔ حضور نے تدبیر بتائی نا، تدبیر بتائی۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا لاک ڈاؤن کا کانسیپٹ ہے۔ یہ جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے نا، دنیا میں سب سے پہلے لاک ڈاؤن کا کانسیپٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا کہ جہاں بیماری پھیلی رہتی ہے وہ باہر نہ جائیں، اور جہاں لوگ باہر ہیں، باہر والے اس جگہ پہ نہ جائیں جہاں پہ بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ یہ تصور دنیا میں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔
تو مولانا زیادہ جاننے والے ہیں مولوی صاحب؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم مبارک، تدبیر ہے نا، یہ تدبیر کی ایک صورت بیان کی، یہ تدبیر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھانے سے پہلے اچھی طرح سے ہاتھ دھلنے کا حکم فرمایا۔ ہم آپ ہاتھ دھلتے نا کھانا کھانے سے پہلے، اچھی طرح سے ہاتھ دھلو۔ سنت یہ بھی ہے کہ کلی کرو، کلی بھی کرو، ہاتھ دھلنے سے پہلے کلی بھی کرو، اچھی طرح سے ہاتھ دھلو۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اچھی طرح سے ہاتھ دھلو۔ اچھی طرح سے ہاتھ دھلنے سے جو جراثیم ہمارے ہاتھ پہ لگے رہتے ہیں وہ ہاتھ کے جراثیم سارے مر جائیں گے، نکل جائیں گے۔ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا۔ آج دنیا والے سینیٹائزر پیش کیے، یہ لیکوڈ سوپ ہے، سینیٹائزر ہے، اسے لگائیے، اچھی طرح سے ہاتھ دھلیے۔ اچھی طرح سے ہاتھ دھلنے سے ہاتھ پہ جو جراثیم لگے رہتے ہیں وہ جراثیم ختم ہو جائیں گے۔ آج دنیا جان رہی ہے نا۔ حضور علیہ السلام کی یہ حدیث پاک یورپ امریکہ میں بڑے بڑے فلیکس پہ لکھ کر کے لگائی گئی کہ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے پاکی کا حکم دیا ہے کہ پاک صاف رہو، پاک صاف رہنے کے لیے کہو، اچھی طرح سے ہاتھ دھلو، اس سے جراثیم مر جائیں گے، بیماریاں مر جائیں گی۔ 1400 سال پہلے حضور نے فرمایا۔ آج زمانہ مجبور ہو رہا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے۔ تو مجھے ایمانداری سے بتائیے، سچائی سے بتائیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تقدیر کے ساتھ تدبیر ہمیں عطا کی ہے یا نہیں کی ہے؟ تدبیر بھی عطا کی ہے نا۔ یہ نہیں فرمایا حضور نے کہ ہاتھ واتھ دھلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے وہ جراثیم مسلمان پر کیا اثر کرے گا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا؟ بغیر ہاتھ دھلے کھانا کھاؤ، یہ فرما سکتے تھے حضور علیہ السلام؟ بغیر ہاتھ دھلے کھانا کھاؤ۔ ارے کسی ایمان والے پر جراثیم اثر کرے، جراثیم کی یہ ہمت، وائرس کی یہ جرات کہ کسی مسلمان پر اثر کرے، یہ فرما سکتے تھے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں فرمائے، نہیں فرمائے، بلکہ فرمایا کہ اچھی طرح سے ہاتھ دھلو، اچھی طرح سے ہاتھ دھو کر کے کھانا کھاؤ۔ تو پتہ کیا چلا؟ تقدیر اپنی جگہ ہے، تقدیر کے ساتھ ساتھ تدبیر پر توجہ دلائی گئی، تدبیر پر۔ یہ چند اہم باتیں، ان اہم باتوں کو سامنے رکھ کر میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ کرنا چاہیے، پورا بھروسہ، مکمل طور پر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کیسے بھروسہ کرنا چاہیے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، میری سوچ کے مطابق یا مولانا کی سوچ کے مطابق نہیں۔ بھروسہ اللہ پر مکمل کرنا چاہیے، جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ کارساز حقیقی اللہ ہے، اللہ ہی کافی ہے، سارے کام اللہ ہی کرے گا، اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ بار بار قرآن مجید میں ایک دو جگہوں پر نہیں بلکہ بے شمار مقامات پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے اللہ پر بھروسہ کیا، توکل کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مددگار ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد و نصرت فرمائے گا۔ ایک دو نہیں بلکہ بے شمار جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے، ہر اعتبار سے اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسے کا مطلب یہ کہ ہم کرونا کی ویکسین نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ یہ کہ سر میں درد ہو تو ہم دوائی نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسے کا مطلب یہ کہ پیٹ میں درد ہو تو ہم گولی نہ کھائیں۔ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسے کا مطلب یہ کہ اگر ہم ہارٹ کے مریض ہوں تو اس کا علاج نہ کرائیں۔ کیا یہ صحیح ہے، درست ہے؟ نہیں، میں نے جو تمہیدی گفتگو کی ہے اس تمہیدی گفتگو کی روشنی میں آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ یہ ایک الگ ایمان کا حصہ ہے، اس کا تعلق تقدیر سے ہے۔ آپ نے تقدیر پر بھروسہ کر لیا کہ اللہ نے ہماری تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہوگا، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔
پھر تدبیر کیا ہے؟ تدبیر یہ ہے کہ پیاس لگے تو پانی پینا ہوگا، بھوک لگے تو کھانا کھانا ہوگا، یہ فطری تقاضے بھی ہیں، ان تقاضوں کو پورا بھی کرنا ہوگا۔ بیمار پڑے تو علاج کرانے کی ترغیب اللہ کے رسول نے دلائی۔ وبائی امراض، یہ بیماری جو پھیلتی ہے، متعدی امراض، متعدی وبائیں ایک دوسرے کو بیماری متاثر کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی، وہ اپنی جگہ طے ہے، مگر حضور نے بچنے کا حکم دیا، اس لیے کہ اگر کسی کو وہ مرض ہو جائے تو اس کے دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ اس کی وجہ سے مجھے یہ مرض لگا، بلکہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے اور شفا بھی اللہ کی طرف سے۔ تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو اور اسباب کے ذریعہ تدبیر کراؤ، اسباب کے ذریعہ۔ اور اسباب کے بارے میں کہ جو بھی تم دوائی گولی استعمال کرتے ہو، وہ دوائی گولی، اس کے بارے میں یہ اعتقاد قطعی طور پر نہیں رکھنا چاہیے کہ کوئی دوائی کوئی گولی ہمیں اثر کرے گی یا بیماری کو دور کرے گی۔ یہ ایک سبب ہے، بیماری دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو کیا معاملہ ہوا؟ پہلے دوائی کرو، علاج کراؤ، پہلے علاج کرا کے اللہ پہ بھروسہ کرو۔ ہم آپ اس درجے میں نہیں ہے کہ علاج نہ کرا کے اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو اللہ تعالی ہماری آپ کی مدد فرمائے گا۔ ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے۔ اب آپ کو میں ایک حدیث پاک سناؤں تاکہ بات آپ کی سمجھ میں بہت ہی اچھی طرح سے آ جائے، اور یہ حدیث پاک ہم سب کے لیے بڑی اہمیت کی حامل و مالک ہے، اور اس روایت پر ہمیں بہت ہی اچھی طرح سے غور کرنا چاہیے، بلکہ بار بار یہ روایت بیان کی جاتی ہے، اس پر توجہ بھی کرنا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی، یہ امام ترمذی اپنی جامع میں لاتے ہیں، امام ابن حبان اپنی صحیح میں لاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص یعنی ایک صحابی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہو کر کے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میں اونٹ باندھوں اور اللہ پر بھروسہ کروں، یا اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں؟ دو سوالات کیے انہوں نے۔ توکل کی بات ہے نا، اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ یہ ساری باتیں جو میں آپ کے سامنے عرض کیا ہوں، اس کا مرکزی محور ہی اللہ پر بھروسہ ہے، مگر اللہ پر بھروسے کا تصور، صحیح تصور کیا ہے، صحیح اس کا معنی مطلب کیا ہے، وہ ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ صحابی رسول سوال کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، توکل یعنی اللہ پر ہی بھروسہ کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو صحابی سوال کر رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں توکل بھروسہ، میرا جو اونٹ ہے اسے باندھ کر میں اللہ پر بھروسہ کروں یا اونٹ کو کھلا چھوڑ کر؟ میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اونٹ کہاں جائے گا، اونٹ کون لے جائے گا، اونٹ کا کیا ہوگا، یہ ہے نا، یہ بات ذہن میں آئی۔ تو اللہ پر بھروسہ کرنے کی یہ دونوں صورتوں میں کون سی صورت اسلامی صورت ہے، کون سا طریقہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک پسندیدہ ہے، صحیح ہے توکل کے اعتبار سے، بھروسے کے اعتبار سے، کہ میں اونٹ باندھ کر اللہ پر بھروسہ کروں یا اونٹ کھلا چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کروں؟ اللہ اکبر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تدبیر پر، آپ کی حکمت پر، آپ کے خطاب جلیل پر، نبوت اور رسالت والے الفاظ پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صحابہ کی تربیت فرمائی ہے، اس تربیت پر قربان جائیے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابی، تو اونٹ کو باندھ کر اللہ پر بھروسہ کر، اونٹ کو کھلا چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ مت کر۔ ایسا نہیں، وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں نا بیجاپور میں رات میں جانور راستوں میں گھومتے رہتے ہیں، بڑے جانور گھومتے رہتے ہیں راستے میں، ہم آپ دیکھتے رہتے ہیں بڑے جانور گھومتے رہتے ہیں،
کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا ہے۔ تو اب یہاں صحابی نے یہی سوال کیا تھا کہ اونٹ کو باندھ کر کے میں اللہ پر بھروسہ کروں یا اونٹ کو کھلا چھوڑ کر کے میں اللہ پر بھروسہ کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یہ فرما دیتے کہ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے تو باندھنے کی کیا ضرورت، یہ فرما دیتے نا۔ یہ نہیں فرمایا حضور نے، یہ نہیں فرمایا۔ اب مجھے بتائیے کہ کل کائنات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اللہ پر بھروسہ کرنے والا کون ہے؟ ہے کوئی اللہ پر بھروسہ کرنے والا؟ حضور سے بڑھ کر کوئی ہے؟ حضور سے بڑھ کر کے اللہ پر بھروسہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اب حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کی تربیت فرما رہے کہ تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تیرا ایمان کامل ہے، تو اونٹ کو بے لگام مت چھوڑ، اس کو باندھ، اس اونٹ کو باندھ کر کے اللہ پر بھروسہ کر۔ یہ حدیث آپ کی سمجھ میں آ گئی تو بات میں حالات حاضرہ کے تناظر میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ ہمیں یہی تقدیر اور تدبیر کی تعلیم دی گئی کہ کرونا وائرس اپنی جگہ ہے، یہ ایک بیماری ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس بیماری کا علاج ویکسینیشن ہے، انجیکشن ہے، ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ انجیکشن لو، ویکسینیشن لو، یہ اس بیماری کا علاج ہے۔ اب مسلمان کیا کرے؟ ویکسینیشن کرائے یا نہ کرائے، انجیکشن لے یا نہ لے؟ تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کسی مولوی کی یا کسی بیہودے کی گفتگو پر بھروسہ مت کیجئے، واٹس ایپ پر آنے والے میسیجز پر بھروسہ مت کیجئے، اس حدیث پاک کو سامنے رکھیے، آپ خود عقل والے، آپ خود شعور والے، آپ خود فیصلہ کیجئے۔ حضور اگر یہ فرما دیتے کہ اونٹ کو کھلا چھوڑ کر کے اللہ پر بھروسہ کر لے تو پھر ویکسینیشن کی ضرورت نہیں رہتی تھی۔ حضور نے یہ فرمایا کہ اپنے اونٹ کو باندھ پھر اللہ پر بھروسہ کر، مطلب یہ کہ ویکسینیشن لے، انجیکشن لگوا لے، علاج کروا لے، پھر اللہ پر بھروسہ کر۔ یہ عقیدہ رکھ کہ اے اللہ میں نے جو انجیکشن لگوایا ہے اس انجیکشن میں تو ہماری مدد فرما، تاثیر دے تاکہ ہم کرونا وائرس سے بچ سکیں۔ یہ اسلامی طریقہ ہے، بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ اسلامی طریقہ ہے۔ اسے سمجھے بغیر غیر ضروری طور پر افواہیں پھیلا کر مسلمانوں کے اندر ایک بے چینی، بے قراری لا کر مسلمانوں کو ویکسینیشن سے دور رکھنا، یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ مجھے بتائیے۔ اس بیماری سے بچنے کے لیے یہ ویکسینیشن آپ نہیں لے رہے ہو تو پھر کوئی دوائی استعمال مت کرو، کسی ڈاکٹر کے پاس مت جاؤ۔ ہارٹ کا مرض ہو، کڈنی کا مرض ہو، پیٹ میں درد ہو، کوئی بیماری آ جائے تو پھر آپ مت جاؤ ڈاکٹر کے پاس۔ کم سے کم اتنا تو سوچنا ہے نا کہ یہ عقل کے خلاف بھی باتیں ہیں، یہ شعور کے خلاف بھی باتیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری آپ کی توجہ تربیت فرمائی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس طرف بھی توجہ دلائی۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال ہم جس قدر پڑھیں، جس قدر ہم حضور علیہ السلام کے ارشادات پر غور کریں، بہت ساری باتیں آپ کی ہماری سمجھ میں آتی ہیں۔ تقدیر کے ساتھ ساتھ تدبیر، تقدیر اپنی جگہ ہے، تدبیر بھی ہے۔ ہمیں نہیں کہتے کہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے تو شفا بھی اللہ کی جانب سے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں ایک بڑا شاندار جلیل القدر اسم اعظم ہے، وہ شافی ہے۔ وہ کیا ہے؟ شافی امراض، وہ شافی امراض۔ اب تو بہرحال ٹی وی میں اور موبائل فون میں بہت سارے لوگ بہت زیادہ مصروف ہو گئے، ورنہ پہلے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا، جو ضعیف حضرات ہیں ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ پہلے بیمار بچے ہو جاتے تھے یا کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو گھر کے بڑے دوائی وغیرہ کھلاتے تھے، تو دوائی کھلانے وقت یا شافی یا شافی یا شافی یہ پڑھ کر کے، یہ دعا پڑھ کے بچوں کو دوا کھلاتے تھے۔ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ یہ پڑھ کر کے دوا کھلاتے تھے، یا شافی یا شافی۔ اب تو سارا معاملہ ہی ختم ہو گیا ہے، اب یاد ہی نہیں رہتا۔ اللہ کا نام لے کر کے دوائی کھلائی جائے، اللہ کا نام لے کر کے علاج کرایا جائے، اللہ کا نام لے کر کے گولی کھلائی جائے، اب یہ تصور ہی نہیں ہے، یاد بھی نہیں ہے کسی کو، یاد بھی نہیں ہے۔ تقدیر کے ساتھ ساتھ تدبیر اپنی جگہ مسلمانوں کو کرنی چاہیے۔ یہ تقدیر ہے، یہ اپنی جگہ اٹل ہے،
مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ تدبیر ہے، یہ تدبیر بھی ہمیں کرنا چاہیے، تدبیر، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تدبیر بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ اب ایک بڑی پیاری حدیث پاک میں آپ کو سناؤں، اور یہ سب درجات والے معاملات ہوتے ہیں، اور یہ ایسی ہماری تربیت فرمائی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے توسط سے کہ ہم اس پر توجہ کریں گے تو بہت ساری باتوں کا حل ہمارے سامنے آ جاتا ہے، بہت ساری باتوں کا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، یہ بھی امام ترمذی اپنی جامع میں لاتے ہیں روایت، کہ ایک دن میں سواری پر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، یہ صحابی حضور کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا، چھوٹی عمر تھی حضرت عبداللہ ابن عباس کی، آپ نے فرمایا کہ اے بیٹے، اے لڑکے، میں تجھے چند باتیں بتاتا ہوں، چند باتیں، نصیحت کی اللہ کے رسول نے، چند باتیں میں بتاتا ہوں، اے بیٹے میں چند باتیں تجھے بتاتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ، وہ تجھے محفوظ رکھے گا، اللہ کو بھولنا نہیں، اللہ کو یاد رکھ، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا، اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتا رہے، اللہ کو یاد کر، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ، اسے اپنے سامنے پائے گا، اللہ کو بھولنا نہیں، اللہ کو یاد رکھ۔ جیسا کہ میں نے کہا نا کہ پہلے بڑوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ گھر میں بچوں کو یا خود بھی یا بڑے دوائی گولی استعمال کرتے، تو دوائی گولی استعمال کرتے وقت یا شافی یا اللہ، یا شافی یا شافی یا شافی اللہ کا یہ اسم مبارک پڑھ کے دوائی کھلاتے تھے۔ اب ٹی وی سے ہی فرصت نہیں مل رہی ہے، موبائل ہے تو واٹس ایپ فیس بک سے ہی فرصت نہیں مل رہی ہے، اللہ کا نام کہاں لیں گے؟ ہے نا، اللہ کا نام کہاں لیں گے؟ نہیں۔ میں اکثر مسلم ڈاکٹر سے کہتا رہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ علاج معالجہ کرتے ہو، مریض کو انجیکشن لگاتے ہو، گولی دیتے ہو، انجیکشن لگاتے وقت خاص طور پر، سرجن سے بھی کہتا ہوں آپریشن کے ٹائم پہ خاص طور پر آپ وضو سے رہا کریں اور یا شافی کا ورد کریں اور بسم اللہ شریف پڑھ کر کے آپ دوائی گولی کا استعمال کریں، انشاءاللہ اس کے ذریعہ مریض کو شفا حاصل ہوگی۔ ہم توجہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کو یاد نہیں ہے، بھول گئے مسلمان۔ اب آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ، اسے اپنے سامنے پائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کو یاد رکھ، اللہ کو یاد کر، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا، اللہ کو یاد رکھ، تو اسے اپنے سامنے پائے گا، تو اسے سامنے پائے گا۔ جب مانگے تو اللہ تعالیٰ سے مانگ، مدد چاہے تو اسی سے طلب کر، اور جان لے کہ اگر تمام امت تجھے، یہ بہت ہی غور سے سنیے گا، جان لے کہ اگر تمام امت تجھے کچھ نفع دینے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ تجھے صرف اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر سب لوگ تجھے نقصان پہنچانے پر اتفاق کر لیں تو ہرگز نقصان نہیں دے سکتے مگر جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا دیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے، یعنی تقدیر لکھ دی گئی ہے، تقدیر لکھ دی گئی ہے۔ ساری دنیا کے لوگ مل کر تجھے نفع دینا چاہتے ہیں اور اللہ تجھے نفع نہیں دینا چاہتا تو کوئی تجھے نفع نہیں دے گا۔ ساری دنیا مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے نقصان سے بچانا چاہتا ہے تو ساری دنیا کے لوگ مل کر کے تجھے نقصان نہیں دے سکتے۔ توجہ فرمائی، تربیت فرمائی کہ اللہ کو یاد کر تو اللہ کو تیرے سامنے پائے گا، اللہ کو کثرت سے یاد کر، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ یہ تربیت فرمائی ایمان کے حوالے سے۔ اب آپ دیکھیے اس حدیث پاک میں کیا فرمایا، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ کرتے ہو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، اللہ پر توکل کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا ایسا کرتے ہو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ رزق دے گا، یا اس طرح تمہیں رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے، وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس اپنے گھونسلوں کی طرف پلٹتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے گا۔ اللہ پر بھروسہ کرو، یہ حضور نے فرمایا اللہ پر بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ رزق دے گا، تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہو اللہ تمہیں رزق دے گا۔ پھر مثال دی حضور نے کہ پرندہ صبح بھوکا پیاسا اپنے گھونسلے سے نکل جاتا ہے، شام تک وہ محنت کرتا ہے،
پھر واپس وہ اپنے گھونسلے میں آتا ہے، وہ خود بھی کھاتا ہے اور اپنے بچوں کو بھی، بولیے، اپنے بچوں کو بھی کھلاتا ہے۔ تو یہ نہیں فرمایا کہ پرندہ گھونسلے میں ہی رہے، گھونسلے سے باہر نہ نکلے، یہ نہیں فرمایا، مگر اللہ اس پر قادر ہے، اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ گھونسلے سے باہر نہ نکلے تب بھی وہ پرندوں کو رزق دے دے۔ اللہ کی قدرت ایسی ہے، مگر ہمیں اندھ بھکت نہیں بنایا گیا، مسلمانوں کو اندھ بھکت نہیں بنایا گیا، اندھ وشواس کے دلدل میں نہیں ڈھکیلا گیا۔ مسلمانوں کو بتایا گیا کہ تم ایمان والے ہو، تقدیر کے ساتھ تدبیر بھی ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر سے باہر نکلو، کماؤ، کما کے لاؤ، خود کھاؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ تعلیم دی گئی ہے، یہ تعلیم ہم سب کے لیے بڑی اہمیت کی حامل و مالک تعلیم ہے۔ توجہ کریں گے نا اس پر انشاءاللہ تعالی، اس پر ہمیں توجہ کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ یہ چند اہم باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور یہ اس قدر مطلب کہ طویل مضمون ہے، مگر حالات حاضرہ کے تناظر میں بہت سارے احباب کی خواہش بھی تھی، گزارش بھی تھی کہ اس پر گفتگو ہونی چاہیے، اس لیے کہ ان باتوں کو لے کر امت میں، ملت میں، مسلمانوں میں بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں۔ تو یہ ساری تفصیلات جاننے کے بعد ہماری آپ کی سمجھ میں بات یہی آ گئی، ہماری آپ کی سمجھ میں بات یہی آ گئی کہ تقدیر کے ساتھ ساتھ تدبیر بھی ہے، بیماری کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول نے علاج کے لیے بھی ہمیں راستہ دکھایا ہے کہ یہ بیماری ہے تو اس کا علاج بھی کراؤ۔ پھر تدبیر یا احتیاطی تدابیر پر ہمیں توجہ دلائی کہ ابھی بیماری آئی نہیں ہے، سمجھ رہے نا، بیماری ابھی آئی نہیں ہے، اس سے بچنے کا راستہ دکھایا۔ کیا راستہ دکھایا؟ کہ جس علاقے میں متعدی مرض، طاعون جیسا مرض، پلیگ جیسا مرض پھیلا ہوا ہو، اس علاقے کے لوگ اپنے علاقے سے باہر نہ نکلیں۔ پھر وہ علاقہ، وہ شہر، وہ گاؤں جہاں پر وہ بیماری نہیں ہے، وہ لوگ اس علاقے میں یا اس گاؤں میں نہ جائیں جہاں پر یہ بیماری ہے۔ حضور نے تدبیر کا راستہ دکھایا ہے نا، کون سا راستہ دکھایا؟ تدبیر کا راستہ دکھایا۔ جیسے دعا کی شان و عظمت بیان کی گئی کہ دعا میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اس سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ کیسی تاثیر رکھی ہے؟ اس سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے احادیث کے ذریعہ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعہ ایمان والوں کو محض دعا کے حد تک نہیں رکھا، بلکہ یہ فرمایا کہ عمل بھی کرو۔ یہ بھی کہا نا کہ عمل بھی کرو۔ دعا سے جب تقدیر بدل سکتی ہے تو دعا سے پیٹ کیوں نہیں بھر سکتا؟ دعا سے پیاس کیوں نہیں بجھ سکتی؟ عقیدہ یہ رکھو کہ ہاں اللہ چاہے تو بغیر کھانے کے بھوک مٹا دے، اللہ چاہے تو بغیر پانی کے پیاس بجھا دے، اللہ چاہے۔ اللہ ایسا چاہے ویسا ہمیں بننا بھی تو چاہیے، اللہ ایسا چاہے ویسا ہمیں بننا بھی تو چاہیے۔ اصحاب کہف کی بات آپ سنیں، 300 سے زیادہ سالوں تک ہے نا اصحاب کہف ایک غار میں سوئے رہے۔ میڈیکل سائنس سے آپ معلومات لیجئے کہ ایک انسان سو جائے، کھانا پینا بالکل ختم ہو جائے، نہ کھانا نہ پانی نہ کچھ، وہ کتنے دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے؟ چند دنوں تک۔ چند دنوں کے بعد وہ بھوک پیاس کی شدت برداشت نہیں کر پائے گا، مر جائے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم میں لی تھی، اس لیے کہ وہ مکمل طور پر اللہ پر بھروسہ کرتے تھے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اس کے مظہر عتم تھے، وہ اللہ پر کامل یقین رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اسی قدرت والا ہے کہ وہ بغیر کھانے کے، بغیر پانی کے اپنے بندوں کو چاہے تو ان کی بھوک بھی مٹا دے، ان کی پیاس بھی بجھا دے۔ مگر ہم تو ویسے ہیں نہیں، ہیں ہم ویسے نہیں، اور نہ ہی ہمارا دین ہمیں اس طرف تعلیم دیتا ہے کہ آپ ایسے راستے پہ چل پڑو
کہ کچھ کرو مت، دعا کرتے رہو پیٹ بھر جائے گا، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ پرندوں کی مثال دی گئی، اونٹ باندھنے کی مثال دی گئی ہے نا، اونٹ باندھنے کی مثال دی گئی۔ خود اللہ کے رسول نے تجارت فرمائی۔ ارے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صبح شام اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو صبح ناشتے میں حضور کے لیے جنت سے کھانا آ جاتا، رات میں کھانا حضور کے لیے جنت سے آ جاتا، صبح شام 2 وقت دعا کر دیتے حضور۔ تجارت کرنے کی کیا ضرورت تھی حضور کو؟ کاروبار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ روٹی شوربہ استعمال کرنے کی، کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں، یہ بتایا گیا کہ تقدیر اپنی جگہ ہے، تقدیر کے ساتھ ساتھ ہمیں تدبیر پر بھی توجہ کرنا ہے۔ تو یہ بات ہماری آپ کی سمجھ میں بڑی اچھی طرح سے آسانی کے ساتھ آ گئی ہے کہ بیماری بھی اللہ کی جانب سے، شفا بھی اللہ کی جانب سے ہے۔ بیمار ہو جائے تو دوا کرے، اور کسی بیماری کا اندیشہ ہو کہ یہ بیماری آ سکتی ہے، اس کے لیے تدبیر پر عمل کرتے ہوئے، جیسے اللہ کے رسول نے تعاون سے بچنے کے لیے تدبیر فرمائی، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ اچھی طرح دھلنا چاہیے، یہ تدبیر فرمائی، اچھی طرح سے ہاتھ کھانا کھانے سے پہلے دھلنا چاہیے، یہ تدبیر فرمائی، تو ویسے ہی تدبیر پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کو بھی کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ویکسینیشن لینا چاہیے، بالکل ویکسینیشن لینا چاہیے۔ اگر آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے لینا چاہتے ہیں، اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں، میں منع نہیں کرتا ہوں، مگر ویکسینیشن لینے میں نہ ایمان کا کوئی خطرہ ہے، نہ اسلام کا کوئی خطرہ ہے، نہ ویکسینیشن لینے سے ہمارے اندر سے ایمان نکل جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے، اتنا کمزور ہمارا ایمان نہیں ہے، ایک انجیکشن لگاؤ تو ایمان چلا جائے، قطعی طور پر ایسا نہیں ہے۔ یہ ساری افواہیں ہیں، ان افواہوں پر توجہ نہ کریں، نہیں کریں گے نا توجہ انشاءاللہ تعالی، نہیں کریں گے، قطعی طور پر توجہ نہ کریں۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے بھائی کے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، بہت غور سے سنیے، میرے بھائی کے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے۔ تو حضور یہ فرما دیتے کہ بھائی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، جا دعا کر، اللہ درد ختم کر دے گا، یہ فرما دیتے حضور، فرما دیتے۔ حضور نے کہا کہ نہیں، حضور نے فرمایا کہ جا، تیرے بھائی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو اس کو شہد چٹا۔ کیا چٹا؟ شہد۔ شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے، خصوصی طور پر پیٹ کے امراض کے لیے شفا ہے شہد میں، کہ جا کر کے شہد چٹا۔ حضور نے یہ فرمایا کہ جا 2 رکعت نماز پڑھ، دعا کر، تو یہاں تو دعا کرے گا وہاں درد ختم ہوگا، یہ فرمایا کیا حضور نے؟ نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا حضور نے؟ شہد چٹا، انشاءاللہ اللہ اسے شفا دے گا۔ کیا فرمایا؟ شہد چٹا، اللہ اسے شفا دے گا۔ پہلے شہد چٹا، پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کر، اللہ اسے شفا دے گا۔ تو پتا کیا چلا کہ بیماری ہے تو علاج کر، گولی، دوائی، انجیکشن، ویکسینیشن، جو بھی ہے علاج کر، علاج کر کے علاج کو جس اللہ نے پیدا کیا ہے اس اللہ سے دعا کر کہ اللہ میں نے علاج کیا ہے، اب شفا دینا تیرے ذمہ کرم میں ہے۔ مولا میں نے دوائی کھائی ہے، اب شفا دینا تیرے ذمہ کرم میں ہے۔ مولا میں نے ویکسینیشن لی ہے، اب کرونا وائرس سے بچانا، اے اللہ یہ تیرے ذمہ کرم میں ہے۔ یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی اچھی طرح سے، تو آپ ان افواہوں پر توجہ نہ کریں، اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی تردد کے آپ حضرات ویکسینیشن کی طرف توجہ کریں، خاص طور پر ویکسینیشن کے لیے توجہ کریں۔ میں نے اسی ضمن میں آج اس کو موضوع بنا کر کے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ امید ہے کہ آپ تمامی حضرات اس گفتگو سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی، فائدہ اٹھائیں گے۔ جو اشکالات تھے، بہت سارے شبہات تھے، اس کا ازالہ کافی حد تک ہو گیا ہے انشاءاللہ باذن اللہ۔ ہم لوگ پریکٹیکلی طور پر جو سچائی ہے اسے قبول کریں، جو صداقت ہے اسے قبول کریں، اور کسی کو غلط مشورہ دے کر، غلط باتیں دے کر اس کو پریشان نہ کریں۔ امید کہ ان معروضات پر آپ تمامی حضرات توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے اور ایسی باتیں سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حالات حاضرہ کے تناظر میں تقدیر کے ساتھ ہمیں تدبیر پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں خاص طور پر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ
مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے مسلمانوں کو۔ جذبات، صرف جذبات جذبات جذبات، جھوٹی باتیں، جھوٹی افواہیں، جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں، اللہ اکبر، اس پر آنکھ بند کر کے یقین نہ کریں، آنکھ بند کر کے یقین نہ کریں، تحقیق کریں، معلومات لیں، معلومات لے کر کے آپ آگے بڑھیں۔ یہ میری گزارشات آپ سے ہیں، امید کے توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ مغفرت کی دعا کی گزارش کی گئی ہے۔ محبوب سبحانی ان کا انتقال ہو گیا ہے، عرفان الکل مستری ان کا انتقال ہو گیا ہے، مجید صاحب ان کا انتقال ہوا ہے، اور بنگلور سے جناب سید معید الطاف صاحب نے گزارش کی ہے، ان کی والدہ کا صبح انتقال ہوا ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں جتنے انتقال کر گئے مرد و عورتیں، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت نعیم میں اعلیٰ جگہ عطا فرما، سب کی قبروں پر رحمت و انوار کی بارش فرما، اور عالم انسانیت سے کرونا وائرس کا خاتمہ فرما دے۔ اس مرض سے جتنے مریض متاثر ہیں مولا سب کو شفا عطا فرما، شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو تقدیر کے ساتھ ساتھ تدبیر پر عمل کرنے کی، توجہ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین وما علینا۔